بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی تو خاوند غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے اور اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہفتہ ہے 26 صفر المظفر 1433 ہجری، 21 جنوری سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی۔ اور دیکھیں قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا تذکرہ ہے، یعنی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے معاملات ہوں، ملک کی معیشت ہو یا پھر ملک کے نظام حکومت کے حوالے سے بات ہو، اور حکومت کے حوالے سے بات ہی سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کا بیان کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، اپوزیشن کے ہر چیلنج کا بھرپور جواب دیں گے، صدارتی استثناء پر عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے۔ وزیراعظم 6 ماہ میں بجلی گیس کا بحران ختم کر دیں گے، کرسی صرف اللہ کی مضبوط ہے۔ مشرف ایک فون پر ڈھیر ہو گئے، سابق آمروں نے کچھ نہیں کیا، اب ان کا کوئی چانس نہیں، نیٹو سپلائی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ ہمیں عدالتی احترام کا مشورہ دینے والی اپوزیشن نے اپنے دور میں کیا طرز عمل اپنایا؟ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے تو تصادم نہیں ہوگا۔ ہم کسی ادارے سے محاذ آرائی نہیں کر رہے۔ پہلا منتخب وزیر اعظم ہوں جس نے فوج کے سہارے کے بغیر طویل دور گزارا، مدت پوری کریں گے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی۔ اور اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، صدارتی استثناء پر جو بھی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہوگا قبول کریں گے، کیا کہیں گے آپ وزیر اعظم کے؟ اگر صدارتی استثناء پر عدالت جو ہے وہ صدر زرداری کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کیا کریں گے؟ لیکن اس طرح کی بات کرنی مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، غیر سیاسی بھی اور کبھی کبھی غیر اخلاقی بھی۔ مطلب آرمی چیف اور جنرل کیانی، جنرل پاشا کے خلاف بیان دینے کی کیا ضرورت تھی جب وہ چین کے دورے پر تھے؟ تو اس طرح کی صورتحال میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں نا، اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جنرلوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ سیاستدانوں نے کیا کیا ہے؟ سیاستدانوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی ہے کہ جو بھی حکمران ہوا ہے، خواہ وہ جرنیل تھا خواہ وہ سیاستدان تھا، وہ ایک جیسے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری حکمرانی کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو سب کو ایک کر دیتی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں احتشام عرض کیا تھا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو پکی آمریت ملی نہ سچی جمہوریت ملی، ہمارے ہاں آمرانہ جمہوریت رہی اور جمہوری آمریت رہی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک ملغوبہ تھا کہ جو رہا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی نہ عوام کو، اور حکمرانوں کو اتنی سمجھ آئی کہ وہ لوٹ مار کرتے رہے، لوٹ مار مار دھاڑ، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ناقابل فراموش واقعہ جو حکمرانوں نے کیا ہو، اچھا چلیں ناقابل فراموش نہ صحیح، قابل ذکر صحیح، قابل ذکر کوئی بات ایسی، مثلا 4 سال گزرے ہیں وزیر اعظم گیلانی کو، آپ یہ بتائیں کہ عوامی مسائل کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایک بھی کام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے آئین بحال کیا۔ آئین بحال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آئین بحال کرنے کے بعد تمام تر غیر آئینی باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اداروں کا ٹکراؤ ہے، اور کبھی فوج کے ساتھ معاملہ ہے، کبھی عدالت کے ساتھ ہے، کبھی سیاست کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئین کیا کیا؟ اور پھر میں 18ویں ترمیم کے کوئی حق میں نہیں ہوں زیادہ۔ 18ویں ترمیم نے خیبر پختونخوا کا معاملہ کیا جو قابل اعتراض ہے، کیونکہ قائد اعظم نے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، قائد اعظم نے وہاں پر ریفرنڈم جیت کر اس کو صوبہ سرحدی ہی رہنے دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں صوبہ سرحد کتنا اچھا نام ہے، اور میں اب بھی صوبہ سرحد کہتا ہوں اس کو، میں کوئی جان بوجھ کر نہیں کہتا، میں روا روی میں کہہ جاتا ہوں۔ یا تو یہ خیبر ہوتا، صوبہ خیبر،
بھئی جس طرح سندھ کے مناسبت سے سندھ ہے، پنجاب مناسبت سے سندھ ہے، اس طرح خیبر ایک بہت بڑا مقام ہے صوبہ سرحد میں، تو اس کا نام خیبر ہوتا. اچھا، وزیر اعظم نواز شریف نے جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس نام کو قبول نہیں کیا تھا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا، صرف وزیر اعظم بننے کی قطار میں تھا، اپنی باری کے انتظار میں تھا، تو وہ اس آدمی نے اس کو قبول کر لیا. اچھا، یہ جو اب حمایت کر رہا ہے اسفند جار ولی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے صوبے کو پہچان دی. بھئی پہچان تو پاکستان ہے، پہچان تو یہ ملک ہے، پہچان تو آپ کا نظریہ ہے. یہ صوبے کا نام جو ہے وہ کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت غلط بات ہے. 18ویں ترمیم بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نہیں ہے. اچھا، پھر اب وہ جو علی احمد کرد ہے، اس نے عدالت کے فیصلے کے متعلق جب اس نے ڈاکٹر بابروان کو توہین عدالت کا، وزیر ہے، خواہ کوئی فقیر ہے، خواہ کوئی حقیر ہے، خواہ کوئی بے ضمیر ہے، اس کے لیے تو عدالت جو ہے وہ برابر ہے. اچھا، وہ ملنے کے بعد علی احمد کرد، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ علی احمد کرد کو خرد برد کر لیا گیا ہے. تو دیکھیں نا، جب جج بحال ہو رہے تھے، یہ صدر تھا بار ایسوسیشن کا، یہ لیڈر تھا وکلا کا. آپ جانتے ہیں بہت ان کا سٹائل تھا. اس کو اعتزاز احسن نے بلوچستان سے نکلنے ہی نہیں دیا، اور خود اسلام آباد میں رہا، اگرچہ وہ سابق صدر تھا. تو تمام لیڈرشپ جو اس نے اپنے پاس رکھی، لیکن اس نے دوگنی پالیسی اعتزاز نے چلائی. اس نے کہا میں پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑتا اور وکلا کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور پیپلز پارٹی چیف جسٹس کو رہا نہیں کر رہی تھی، یعنی پیپل پارٹی جو تھی وہ فریق تھی اس معاملے میں، لیکن جو اعتزاز تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور وکلا کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سماعت کے موقع پر پھر نعرے بازی بھی تو ہوئی، جو زرداری کا یار ہے، جو حکومت کا یار ہے، غدار ہے غداری، وکلا نے نعرے لگائے سب کے سامنے. اس میں ایک بات ہے کہ وزیر اعظم جب نکلے نا، تو وہ تمام لوگ جو پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگانے کے لیے آئے تھے وہ اس کے ساتھ چلے گئے. اعتزاز کی کسی نے پرواہ نہیں کی، اعتزاز اکیلے رہ گئے. اعتزاز وکلا کی تحریک کے وقت بھی اکیلے رہ گئے تھے، اب بھی اکیلے رہ گئے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے وقتوں میں بھی اکیلے رہ جائیں گے. وہ اکیلے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کی ساکھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز کی ساکھ راکھ میں مل گئی ہے. وکلا جو تھے وہ میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، کیونکہ ہم اس تحریک میں تھے، سول سوسائٹی اس تحریک میں تھی. وہ اس کا کردار پہلے متنازع ہوا، پھر مشکوک ہو گیا. اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے وکلا کے اندر. لیکن وکلا اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، یعنی وکلا کے پاس تو یہ جا نہیں سکتا. اس نے یہ کیس ہی اسی لیے لیا ہے کہ یہ دوبارہ اپنی حیثیت جو ہے بنا سکے. اب اس کی حیثیت پیپلز پارٹی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے بنے گی، اس کی حیثیت وکلا کی کمیونٹی کے حوالے سے کوئی نہیں بنے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ یہ حساب دیں کہ آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بتاتے چلیں. اب بھی اگر سے امریکہ کے ساتھ ایک معاملہ ہمارا محاذ آرائی کا ہے، لیکن اس میں بھی ایک منافقانہ پالیسی ہے کہ ڈرون حملے ہو گئے اور کوئی بات نہیں کی ہماری حکومت نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم نے خود کی ہوئی ہو اور دوسرے نے نہ کی ہو تو پھر ہے. اگر جرنیلوں نے، مثلا جنرل ایوب نے کچھ کیا تھا، یہ تربیلا اور منگلا ڈیم نہ ہوتا تو آج میرے خیال یہ بجلی بھی نہ ہوتی. بجلی تھی تو لوڈ شیڈنگ بھی تھی. تو ہم تو ترستے ہیں اس زمانے کو جب ہم گاؤں میں تھے اور بجلی نہیں تھی وہاں پر. تو بجلی نہیں تھی تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی. اچھا، ایک دم لیکن دیے کی روشنی جو تھی، ایک میں بات کر رہا ہوں کچھ غیر سیاسی، دیے کی روشنی نرم مدم سانولی روشنی تھی، خوبصورت روشنی تھی. اچھا، وہ سانولی روشنی تھی تو اندھیرا بھی کالا نہیں تھا، اندھیرا بھی گہرا نہیں تھا، اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا. اب چکا چوند کر دینے والی روشنی آئے تو اندھیرا بھی گہرا ہوتا ہے، اندھیرا بھی کالا ہوتا ہے. اندھیرا ہمارا اپنا اندھیرا کا کیا گیا، انہوں نے ہم سے روشنی نہیں چھینی، انہوں نے ہم سے ہمارا اندھیرا بھی چھین لیا. اندھیرا بھی چھین لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو لوگوں کو روشنیوں سے بھی ڈر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. اگلی خبر، ہم آرمی کی بات کی تو اس والے سے بات کریں گے، عدالت عظمیٰ کی بات کرتے ہیں. حکومت آرمی چیف اور DGISI کو برطرف نہیں کرے گی. اٹارنی جنرل ہدایت لے کر 2 ہفتوں میں تحریری جواب داخل کریں چیف جسٹس آف پاکستان. حکومت کا آرمی چیف اور DGISI کے خلاف اقدام کا کوئی ارادہ نہیں. درخواست مفروضے پر مبنی ہے. دونوں کانٹریکٹ کی مدت پوری کریں گے. اٹارنی جنرل عدالت سیکرٹری دفاع کی طرح برطرف نہ ہونے دے درخواست گزار. یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے. پاک فوج ایک آئینی ادارہ ہے. چاہتے ہیں معاملات الجھانے کے بجائے سلجھائے جائیں. حکومت کا یہی موقف تحریری طور پر دے دے تو بہتر ہوگا. جسٹس افتخار
سماعت 2 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس پر بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے رائے لینا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سکتی ہے. یعنی دیکھا نا، اب تک تو یہ ڈر تھا ہمارے وزیر اعظم کو کہ میری حکومت کو ختم کر دے گی فوج. یہ ڈر تھا نا، ایک خوف تھا اندر کا خوف. یہ لوگ خوفزدہ لوگ ہیں. یہ کیا خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ اسی خوف کے نتیجے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ تم آرمی چیف کو ہٹاؤ گے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا کوئی معاملہ نہیں ہے سیاست میں. لیکن وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ میں واحد وزیر اعظم جس نے فوج کے سہارے کے بغیر طویل مدت گزاری ہے وزارت عظمیٰ میں. جناب علی، میں آپ سے سنوں کہ جتنے بھی مسائل تھے، جتنے بھی کروشل معاملے تھے، اس میں آرمی چیف نے بچایا وزیر اعظم کو اور صدر زرداری نے بچایا وزیر اعظم کو. وزیر اعظم تو میں معافی چاہتا ہوں، ایک نائک آدمی ہے. میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ میرا وزیر اعظم ہے، مگر وزیر اعظم نے کیا کیا ہے؟ لوگ اب بھی سوچتے ہیں کہ یہ صدر زرداری کی حکومت ہے، یہ صدر زرداری ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. اچھا دیکھیں نا، المیہ یہ ہے کہ اختیارات پارلیمنٹ کو سونپنے کے باوجود وزیر اعظم بے اختیار ہے، اور اس کو بے اختیار ہونے کا بھی اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے اختیاری کی کیفیت سے بھی آشنا نہیں ہے، کیونکہ بے قراری بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، بے اختیاری بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ آدمی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو خبر ہے آج نوائے وقت میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ میں آرمی چیف کو نہیں ہٹاؤں گا. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ پہلے نواز شریف نے ہٹا کر دیکھ لیا تھا. دیکھیں نا، سری لنکا میں تھے جنرل مشرف، تو اس کو آنے دو ملک میں، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرو. جب کارگل کا معاملہ تھا اور جس کو آج بھی تم ایشو بناتے ہو، اس وقت ہٹایا ہوتا. اس وقت تو اس کو نہ صرف آرمی چیف بلکہ جوائنٹ چیف آف کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا مشرف کو. اچھا، یہ بالکل چین والا واقعہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح سری لنکا والا معاملہ ہے کہ آرمی چیف چین میں تھا اور پیچھے سے بیان دیا ہمارے وزیر اعظم نے. اس کو وزیر اعظم کے خلاف یہاں، آرمی چیف کے خلاف یہاں بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ دو ملکوں کے جو ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت کی، یہ تصویر بھی آپ کے سامنے آج کی سپر لیڈ اسٹوری کے ساتھ صدر مملکت فوجی سربراہان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھیں کہ اعتماد سازی ہوئی ہوگی اور وہ جو خدشات ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے، سارے مسلح افواج کے سربراہان بھی صدر مملکت بھی آپس میں جب مل بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیں نا، ایک سربراہ جو ہے بحریہ کا، اس کو میڈل کیوں دے رہا ہے زرداری؟ اچھا دیکھیں نا، ایک زرداری کی سیاست دیکھیں. یہ جوید ہاشمی نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے. زرداری نے آج تک جنرلوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آج تک آرمی چیف یا جنرل پاشا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یہ اس کو صرف آگے کرتے ہیں گیلانی صاحب کو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کوئی اور نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے کروا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو واپس بھی لے لیتا ہے. اپنی کہی ہوئی کئی باتیں جو ہیں یہ اخباروں میں اور جو ریکارڈ پر ہے کہ وہ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ کیا آدمی ہے؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ اس کا کوئی کریڈٹ ہے؟ دیکھیں، یعنی چیف جسٹس کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اس کے کم از کم کوئی چند گھنٹوں کے بعد اس دعوت میں چلا جاتا ہے جو جسٹس زمدے کے اعزاز میں دی گئی ہے، جہاں پر چیف جسٹس مہمان خصوصی ہے بغیر دعوت کے. اور پھر یہ چیف جسٹس کا جگرہ دیکھیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس چلا آتا ہے دوسرے دن اور تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور تمام مسائل جو ہیں وہ چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق حل کیے جاتے ہیں. یہ تو یعنی حیثیت ہے وزیر اعظم کی، اور یہ اس کی کریڈیبلٹی. سر، اب بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کی اور نیٹو سپلائی کے حوالے سے، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. اگلی خبریں ناظرین اسی سے متعلق ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے تک نیٹو کو سپلائی بند رہے گی. صدر سے عسکری قیادت کی ملاقات میں اتفاق. جنرل کیانی، جنرل خالد شمیمائی، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کی اس ملاقات میں پارلیمنٹ کی کارروائی سے متعلقہ امور پر بات ہوئی. پھر افغانستان کے حوالے سے خبر کہ اندھا دھند فائرنگ، افغان فوجی نے 4 فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا. فرانس کا افغانستان میں فوجی آپریشن بند کرنے کا اعلان. تمام جوائنٹ آپریشنز اور ٹریننگ معطل. جلد اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا سوچ رہے ہیں. فرانسیسی صدر کا یہ بیان ہے. اور جو جاسوسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، رحمان ملک کا کل کا بیان ہے کہ سینٹ ناروے کے جاسوس پاکستان کیوں آئے؟ رضا ربانی بلا اجازت موجود تھے. رحمان ملک نے یہ جواب دیا. کیا ناروے میں بھی پاکستان کو اسی طرح کی سہولت حاصل ہے؟ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی، وزیر اعظم کو تشویش سے آگاہ کر دیا جائے گا. وزیر داخلہ، پہلے تو ریمنڈ ڈیوس اور امریکی جاسوسوں کی بات ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب، اب تو ناروے کے جاسوس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بات ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. مثلا فرانسیسی فوجی جو ہے وہ قتل کر دیے. ایک 4 افغان فوجی نے 4 فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کتنی گڑبڑ ہے.
یعنی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا صحیح طور پر پتہ ہی نہیں ہے دنیا کو، نہ پاکستان کو بھی پتہ نہیں ہے. وہاں پر حالات بہت خراب ہیں اور وہاں پر امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو ذلیل و خوار ہو کر جانا پڑے گا. یہ لوگ ویتنام سے نکلے، کوریا سے نکلے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں خدا کی قسم یہ افغانستان سے اس سے بھی زیادہ بے عزت ہو کر، اس سے زیادہ رسوا ہو کر نکلیں گے اور یہ دنیا دیکھے گی. وہاں پر حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یعنی مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ نیٹو فورسز کے لوگ آپس میں لڑیں گے. افغان فوجی بھی تو ان کے ہیں نا، جی ہاں، جو افغان فورس تیار کی ہے، اگر وہ قتل کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ اس کا کاز کیا تھا. اس افغان فوجی نے، جو افغان ہے، جو اپنی زمین سے محبت کرتا ہے، جو اپنی زمین کو چاہتا ہے، وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ غیر ملکی فوج جو ہے اس پر مسلط رہے. اور یہ افغان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی انہوں نے غیر ملکی حملہ آوروں کو قبول نہیں کیا، یہ نہیں کیا انہوں نے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہوتی ہے، ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اسی پر بات کریں گے. افغانستان کی صورتحال، پھر ناروے کے جاسوسوں کے والے سے بات ہوگی. آپ کی کال بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631269. بریک میں یہاں سے قبل ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ نیٹو سپلائی مستقل بند کی جائے، امریکہ ڈرون حملے روک دے. دفاع پاکستان کونسل حکومتی پالیسیاں تبدیل نہ کی گئیں تو قومی سطح پر لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اور ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے. امریکی فوجیوں میں خودکشی اور جنسی تشدد کے رجحان میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر اگر شامل کر لیں تو. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے اندر بیشتر کام جو ہے وہ غیر اسلامی ہو رہے ہیں، جعلی عامل پیروں کے، اور وہ نیوز پیپرز بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا خیال ہے؟ یا تو اسلامی ہٹا دیں، جب اسلام کا کام کریں پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیں. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. وامک، آپ دونوں کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. آپ کا اس میں گرامی پلیز. وامک صاحب فرمائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک رجحان ہو گیا ہے نا کہ عدالتوں میں وٹنس کا ثبوت لانے کا، تو ظاہر کوئی نہیں لاتا. میرے کہنا یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ الزام لگاتا ہے، اگر وہ غلط لگاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ الزام لگاتا ہے تو جس پہ الزام لگتا ہے اس کے پاس تو یقیناً ثبوت موجود ہوں گے، وہ ثبوت دے دے کہ بھئی میں نے یہ چیزیں کس طرح سے حاصل کی ہیں. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارے پہلے کالر نے کہا کہ جعلی عامل جو ہے، ان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب فرمائے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن جس طرح سے کالا جادو، بنگالی جادو، اور جس طرح سے ٹوٹکے اور یہ لوگوں کو برگلایا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ ہم نے اس پہ بات کی تھی، یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کتنے ہی سماجی بیماریاں اور مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، مگر کوئی توجہ نہیں دیتا. اور ان کے اشتہارات بھی بہت بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، بینرز بھی لگے ہوتے ہیں، دیواریں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں. اشتہارات کیوں چھپتے ہیں؟ دیکھیں نا، یعنی یہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہماری سول سوسائٹی بھی شریک ہے. یعنی عورتیں ضعیف الاعتقاد ہیں، وہ ان کی طرف جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کروڑ پتی ہیں یہ عامل جو ہیں، یہ جعلی عامل جو ہیں، جعلی، یعنی یہ صرف ایک تماشا کرتے ہیں اور لوگوں کو لبھاتے ہیں، ان کو رام کرتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ. جعلی پیر بھی بہت ہے آج کل. یہ جعلی پیر بھی بہت ہے. دیکھیں نا، کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے، آپ بتائیے. میرا خیال ہے کہ جب تک اس ملک میں کوئی انقلابی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں گے مگر وہ بات ہوا میں اڑ جائے گی. اور نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ دین سے دوری جو ہے وہ اس کی بیسک وجوہات ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے. احادیث، صحیح بخاری شریف کی احادیث اردو زبان میں میسر ہیں، اس کا ترجمہ میسر ہے، ہم وہ نہیں پڑھتے، لیکن ہم جعلی عاملوں کی طرف جاتے ہیں. ہمارا نصاب کیا ہے؟ ہمارا نصاب بھی تو غیر اسلامی ہے سارے کا سارا. بلکہ پچھلے دنوں میں تو مشرف کے دور میں کئی اسلامی آیات جو تھیں وہ اس میں سے نکال دی گئی تھی. ایون دیکھیں قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ نصاب میں سے نکال دی گئی. اچھا، یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں نا، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں،
اب دیکھیں ایک اینکر مین جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، حضرت عمر کے خلاف، وہاں آئین نے فوزیہ وہاب نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا. تو کیا آخر یہ صورتحال ہے؟ آپ آئین میں تو لکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، لیکن آپ ایک آدمی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف بات کرے. تمام دنیا جو ہے حضرت عمر کے نظام کی، حضرت عمر کے دور کی تعریف کرتی ہے، مگر ہم تعریف نہیں کرتے. ہم کیوں اپنی عظمتوں کو، اپنی اسلامی عظمتوں کو اس طرح تخت و تاراج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑی زیادتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آدمی کو سنسار کر دینا چاہیے جو یہ باتیں کرتا ہے. اچھا خدا نہ خواستہ آج حضرت عمر کے بارے میں بات کریں، کل جو حضرت محمد کے بارے میں بات کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا بات. یعنی کسی ملک میں کسی اسلامی کسی ان کے ہیرو کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، ان کے اپنے ہیرو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں بات ہوتی ہے. وہاں لبرل لوگ ہیں، مگر ہمارے ہاں لبرل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اسلامی ہیروز کو گالیاں نکالیں گے، آپ کو لبرل نہیں بنایا جائے. یا آپ انڈیا کی حمایت نہیں کریں گے، انڈیا کی حمایت نہیں کریں گے تو آپ لبرل اور سیکولر نہیں ہو سکتے. ناچ گانا نہیں کریں گے تو آپ لبرل نہیں ہو سکتے. لبرل تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. میرے خیال میں اب معاملات اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. بالکل صحیح. تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو انقلابی ہو. اور میں پھر یہ بات کروں اگر تو یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں جو چند ہزار کی تعداد میں، ان سب کو یہاں سے نکال دینا چاہیے اس ملک سے، یا میں تو کہتا ہوں اس دنیا سے نکال دینا چاہیے ان کو. تو تب یہاں آرام آئے گا کہ وہ اگر موجود رہیں گے. یہ ایک نظریاتی جنگ جاری ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دے. اور کچھ مزید کالر ہم شامل کرنا چاہیں گے. ان کو دعا نہیں لگتی ہے تو ان کو بدعا کیسے لگے گی؟ غوری صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. یہ ناروے کی بات رہ گئی نا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر اگر آپ غوری صاحب کی کال شامل کریں تو اس کے بعد ناروے کے بارے سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غوری صاحب. میں آپ کو نیازی صاحب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آج یہ جناب کہ آج کل ہماری حکومت جو ہے وہ غوری صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بتایا گیا کہ مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ کو اور نیازی صاحب کو میرا سلام. جی بات یہ ہے جی وعلیکم السلام. نیازی صاحب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس حکومت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایک دن جو ہے نا اس کا حساب لینا چاہیے. ایک ایک دن جو انہوں نے اس غریب 16.5 کروڑ عوام، یعنی 18.5 کروڑ میں 16.5 کروڑ غریب سفید پوش اور مڈل کلاس پینشنرز پھر جو ظلم کیا ہے اس کا ایک ایک دن کا حساب لینا چاہیے. بجلی گیس یہ لوگوں کو اس سے رائے فراد نہیں دینی چاہیے. انہوں نے ان ایشوز میں کبھی یہ آرمی چیف کے متعلق بیان دے دیتے ہیں. میمو گیٹ کو کنفیوز کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں. تھینک یو ویری مچ. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں، سب کچھ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. دیکھیں نا یہ بات یہ بالکل سامنے کی ہے کہ امریکہ ان کے پیچھے ہے. امریکہ ان کے پیچھے ہے کہ ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا جائے، ورنہ وزیر اعظم کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آرمی چیف کے خلاف بیان دیں. دیکھیں نا میں آرمی چیف کے سیاست میں آنے کے خلاف ہوں، لیکن ایک ادارہ ہے، ایک قوت طاقت اس کے پاس ہے، وہ سپہ سالار اعلیٰ ہے. بالکل صحیح. اب اپنے سپہ سالار اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہو تم تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جاسوسی کے وجہ سے بتائیے گا. جاسوسی پہلے امریکہ کے جاسوسوں کو دعوت دے گی، اب ناروے کے جاسوسوں کو ڈاکٹر صاحب دعوت دی جا رہی ہے. ایک بات ایک ایک دن کا حساب کریں جناب جی. ایک ایک دن جو ہے یہ 1000 دنوں کا ایک دن ہے، 1000 دنوں کا ایک ایک دن ہے. یہ حساب تو ختم ہی نہیں ہوگا کبھی جو ان سے لیا جائے گا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گیس اور بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے. پھر کیسے حل کریں گے؟ مزید رینٹل پاور پلانٹ منگوائیں گے. پہلے تو رینٹل پاور پلانٹ منگائے، وہ بھی یعنی فیل ہو گیا معاملہ. اب کیا کریں گے آپ؟ جہاز ختم ہو گئے، جہاز بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے. اور وہ ایک خاتون ہے، اس کا نام میں کیا لوں، اس کو لائسنس کو کینسل کیا گیا. تو یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ انتہا حد ہو گئی ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر اب جو کچھ یوم حساب کب آئے گا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا؟ یوم حساب کب آئے گا؟ اب تو یوم حساب قیامت والا ہی آنا چاہیے. تو پھر حکومت کے بارے سے اگر ہم بات کریں یہ یوم حساب کب آئے گا؟ اگر انہوں نے لانا ہے یہ جو موجود ہیں یہاں تو پھر یوم حساب تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپس میں رلے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں نا یہ امریکی ایجنڈے پر متفق ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں خواہ وہ حکومت میں. امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، عمران خان بھی نہیں کرتا، نواز شریف بھی نہیں کرتا، زرداری بھی نہیں کرتا،
وزیر اعظم گیلانی بھی نہیں کرتا. صرف منور حسن کی آواز ہے جو سدا بسہرا ہے، اور وہ آواز گونجتی ہے اور پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں امریکہ کی شہ پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تو مارشل لا بھی لگ جانا چاہیے تھا اگر یہ ان کی کرتوت جو دیکھیں نا، آرمی کی اتنی توہین کی جا رہی ہے، اپنی آرمی کی، اپنی فوج کی، وہ جو ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، ہماری سرحدوں کی بھی محافظ ہے، اور جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے اپنی، ابھی ایک انہوں نے قربانیوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، مگر قربانی کی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. قربانی کی کہانی کا عنوان بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے اس وقت. ہمارا الویہ یہ ہے. تو یہ حکومت کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی یہ حکومت. یہ صحیح کہتے ہیں حساب لینا چاہیے ان سے، لیکن کون حساب لے گا؟ حساب وہ آدمی لے گا جو بھیجا جائے گا، اور وہ آئے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. ہماری طفل تسلی بھی ہو سکتی ہے. ناروے اور امریکی جاسوسوں کے آنے کا بھی حساب انہیں حکمرانوں سے لینا چاہیے. دیکھیں امریکی جاسوس تو ہم سنتے تھے، لیکن عجیب و غریب بات ہے، ناروے کے جاسوس ہم کب سنتے تھے؟ بھارتی جاسوس بھی سنتے تھے، ناروے کے جاسوس بھی ہم نے سنے ہوئے تھے. یہ ناروے تو بڑا شریف ملک ہے. میں ناروے میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. وہ تو ایک اچھا ملک ہے ناروے. ناروے کے جاسوس یہاں کیا کرنے ہیں بھائی؟ یعنی یہاں ناروے کے جاسوسوں کا کیا کام ہے؟ اچھا پھر جو بات رحمان ملک کہتا ہے وہ کتنی مذاق خیز ہے کہ جی وہ بلا اجازت یہاں موجود ہیں، اور تم وزیر داخلہ ہو، خدا کی قسم تم حیا کرو، تم استعفیٰ دو. یعنی اس بیان کی پاداش میں استعفیٰ دے دینا چاہیے رحمان ملک کو، جو اس نے کہا ہے بلا اجازت. یعنی اجازت تو تمہاری ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تم ISI کو تو اپنے انڈر کرنا چاہتے ہو، اندازہ کریں. وزیر داخلہ جو ہے اس نے شروع میں آغاز میں ISI کو اپنے انڈر کرنا چاہا تھا، اور آپ دیکھیں کہ بمبے میں جو دھماکہ ہوا اس میں ہمارے وزیر اعظم نے یہ تجویز دی تھی کہ ISI کے سربراہ جو ہیں وہ وہاں جا کر صفائی پیش کریں. یہ حالت ہو گئی ہے. تو بلا اجازت موجود ہیں اگر جاسوس، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا. وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، نگرانی کرنے کے لیے جاتا ہے میرے خیال ہے، اور سرپرستی کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ہر دفعہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس نے کروایا فوری طور پر. اور جہاں سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے اور یہ امریکہ کے غلام ہیں، تو امریکہ جب تک نہیں نکلے گا، امریکہ نکلے گا. امریکہ کو پاکستانی نہیں نکال سکتے، لیکن امریکہ خود اپنی ضلالتوں کی وجہ سے افغانستان سے نکلے گا، اور بڑا برا اور بڑا ذلیل و خوار ہو کر نکلے گا. تو اس کے بعد بھی اگر یہی ہمارے حکمران رہے تو پھر ہمارا اللہ حافظ. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. ناظرین کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی، جن کی کال شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت. بڑھیں گے آج کے کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ہی کالم ہے. لکھا ہے خط لکھیں گے گرچہ. لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانا وزیر اعظم گیلانی کی مجبوری تھی. نامور قانون دان سینیٹر SM ظفر نے کہا ہے کہ وہ احتراماً سپریم کورٹ نہیں گئے. اگر وہ سپریم کورٹ میں پیش نہ ہوتا تو اسے کوئی ایسی مشکل پیش آ سکتی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی. یہ مشورہ سب سے پہلے اسے صدر زرداری نے دیا. اعتزاز احسن بھی اس کی وکالت سے انکار کر دیتا اگر وہ پیش نہ ہوتا. اعتزاز احسن کو اس کا وکیل صدر زرداری نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے. اس نے ایک بار چیف جسٹس کے خلاف بڑک ماری تھی، پھر چند گھنٹوں کے بعد اس کی دعوت میں بغیر دعوت کے پہنچ گئے جو جسٹس ڈمدے کے اعزاز میں تھی. آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل کیانی کی اعلیٰ ظرفی اور قوت برداشت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایک کمزور وزیر اعظم کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اسے ایسا آرمی چیف نصیب ہوا جو وزیر اعظم گیلانی اور سارے سیاستدانوں سے زیادہ جمہوریت کے حق میں ہے. ورنہ چین کے دورے پر گئے ہوئے آرمی چیف کے لیے یہ بیان بالکل ویسا ہی بلنڈر ہے جیسے نواز شریف نے سری لنکا گئے ہوئے آرمی چیف جنرل مشرف کے لیے دیا تھا. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. خط لکھیں گے، کیا واقعی خط لکھ دیا جائے گا؟ دیکھیں نا، ہاں خط لکھنے میں کوئی عرض نہیں، خود اعتزاز کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ جو زرداری کے خلاف مقدمات تھے وہ 11 سالوں میں تو ان کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ 11 سال جیل میں سڑتا رہا. ہمارے وزیر دامی نے جو نظریہ پاکستان کے پاسبان ہیں انہوں نے مرد حر کہا تھا اس کو، لیکن حریت پسندی کی لاج نہیں رکھی جو خطاب اتنے بڑے آدمی نے دیا تھا زرداری کو. میں نے ایک دفعہ کہا، اس کو منہ پر کہا کہ آپ کو لاج رکھنی چاہیے تھی. آپ کو حریت پسندی کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرد حر کون تھا؟ تو اسے کیا، میں نے کہا وہ کربلا میں شہید ہوا تھا اور وہ یزیدی فوج سے منحرف ہو کر حسین کے پاس گیا تھا. تو آپ کو یہ اللہ نے موقع دیا ہے.
اور اگر زرداری اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس ملک کو ایک بہترین ملک بنائے تو تاریخ میں اس کا نام ہوگا. وہ خوشحالی لائے، عزت مندی لائے، نظریاتی سربلندی لائے، وہ اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے. چلے وہ اس ملک کو بھٹو کا پاکستان بنا دی، لیکن پاکستان بنائے، پاکستان جس پر تمام دنیا فخر کرے، جس پر ہم اور احتشام اور تمام دنیا جو ہے پاکستانی ہونے پر فخر کرے، تو تب یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن صدر زرداری یہ نہیں کرا. وہ چند سیاسی کامیابیوں کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. تاریخ میں اس نے نام لکھوانا ہے تو سب سے پہلے یہ کرے کہ اس وزیر اعظم سے جان چھڑوائے جو کہتا ہے، جو آرمی چیف کے خلاف بیان دیتا ہے اور آرمی چیف کی توہین کرتا ہے، اور چین گئے ہوئے آرمی چیف کے خلاف بات کرتا ہے. اس کے خلاف کوئی معاملہ اس کا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں، وہ کھلا رہا ہے، وہ ان کو ایک تماشے میں اس نے دھکیلا ہوا ہے. لیکن میرا کالم جو ہے وہ آج اس بیان کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم آرمی چیف کو نہیں ہٹائیں گے. تم کون ہوتے ہو آرمی چیف کو ہٹانے والے؟ آرمی چیف کو ہٹا کے دیکھ لیا تھا نواز شریف نے بھی. نواز شریف کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، ان کے پاس تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ امریکہ کی شے پر سب کچھ کر رہے ہیں. خط لکھیں گے، اعتزاز نے کہہ دیا ہے. اعتزاز کہتا ہے کہ اس خط لکھنے میں کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ غالب کا مصرع ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو. تو یہ ایسا خط لکھ دیں گے جو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر خط دیکھیں نا، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم خط لکھیں گے، تو یہ بات 2 سال پہلے نہیں کہہ سکتے تھے. 2 سال پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو یہ خط لکھا جا سکتا تھا. اور خط نویسی بہت اچھی چیز تھی. آج ای میل نے برباد کر دیا ہم کو. میں پرانے خط نکالتا ہوں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو پڑھتا ہوں، بڑے رومانٹک، بڑا نشہ آتا ہے اور بڑی عشق کی کیفیت بھی اس میں ہوتی ہے اور ساری باتیں. اب تو ڈاکٹر صاحب ای میل میں بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو ایس ایم ایس زیادہ ایفیکٹو ہو چکا ہے. تو ایس ایم ایس میں ختم ہو جاتے ہیں. ایس ایم ایس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو خط کی ویلیو ہے. رائٹ. اور فرانسیسی افسانہ نگار میں ایک خاتون کو میں نے پڑھا تھا. وہ خاتون کیسے، دیکھیں کیسی اچھی بات کرتی ہے، کیسی اس میں محبت ہے اور کیسی کیفیت ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے محبوب، میں تمہیں خط بھی نہیں لکھ سکتی کہ میرے گاؤں میں تو ڈاکخانہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور ناظرین، پاکستان میں بہت سارے ڈاکخانے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خط ضرور لکھنا چاہیے، عدالتوں کا احترام ضرور کیا جانا چاہیے، اور ہمیں بھی عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم منتظر بھی ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے استثناء کے حوالے سے. اب بڑھیں گے آج کے نمائے وقت تاریخ کی جانب. آج کا نمائے وقت جاری ہے کہ سپریم کورٹ کا موجودہ انتخابی فہرستوں پر ضمنی انتخابات روکنے کا اقدام اور اصلاح احوال کے تقاضے بہتر ہے. عبوری حکومت تشکیل دے کر اس کی زیر نگرانی عام انتخابات کرائے جائیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم آج کے دائرے پر مختصراً رائے چاہیں گے، پھر ہمیں پروگرام کا وائڈ. یہ بھی بڑی کمپلیکیشن ہے کہ اگر جعلی ووٹ موجود ہیں تو الیکشن تو نہیں ہو سکتا ہے. یعنی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سپریم کورٹ کو لکھ کر دے دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یعنی مارچ تک الیکشن نہیں ہو سکتے. تو مارچ تک الیکشن نہیں ہو سکتے تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہو جائے گا. سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا تو اکثریت مل جائے گی پیپلز پارٹی کو. اچھا، اس میں دیکھیں جو بھی حکومت جیت جائے وہ اسمبلی میں ایک بل پاس کرے گی، وہ سینٹ میں پاس نہیں ہوگا. سینٹ میں بل پاس کرانے کے لیے پیپلز پارٹی کا سہارا لینا پڑے گا. لہٰذا یہ ایسی کھچڑی پکائی جا رہی ہے جو سب پہلے بھی پکی ہوئی ہمارے ملک میں موجود ہے کہ ایسی اسمبلی بنتی ہے جس میں کسی ایک کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوتا. اگر حق ہوتا ہے تو سینٹ میں نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں عبوری حکومت بنے گی لازماً، لیکن صدر تو رہے گا نا. بالکل صحیح. صدر تو رہے گا، صدر زرداری ہوگا. اب یہ صدر زرداری کو ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ عدالت کے ذریعے ہٹانا چاہتے ہیں کہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑ رہا ہے، قضا کلامی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ جمہوریت مسلمانوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہے اور ہم نے ہمیشہ مساوات، اخوت اور استقلال کو پیش نظر رکھا ہے. اسلام میں کوئی ایسا موقع محل نہیں ہے جہاں کوئی فرد واحد اپنی من مانی کر سکے. اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے.